وہی عرض تیرے آگے اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے اسے دکھا دے کہ جو تیرے سب سے زیادہ قریب ہے. پھر وہی چہرہ سامنے آ گیا. حیران رہ گیا. ایک شب پہلے وہ حال تھا, ایک دن گزرا ہے اور اب یہ کیفیت. یا اللہ کرم فرما, مجھے بتا بھی کہ یہ معاملہ کیا ہوا, کیسے یہ کیفیت ہوئی. اللہ کریم نے فرمایا کہ جیسا آپ نے پوچھا تھا ویسے ہی دکھایا تھا, لیکن معاملہ یوں ہوا کہ کل وہ کہیں جا رہا تھا, راستے میں کسی مقام پر میرا نام پڑا ہوا تھا, اس نے اٹھایا, ادب سے چوما, آنکھوں سے لگایا, اونچے اپنے دانت پہ جہاں رکھ سکتا تھا ادب سے رکھ دیا. اس نے میرے نام کو ایسے رکھا, میں نے اسے ایسے اٹھا دیا. سبحان اللہ. وہ بے نیاز بادشاہ ہے, اسے کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ سمجھنے کی جس چیز کی ضرورت ہے نا, کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے سے کوئی 4 رکعتیں پڑھی گئی, 2 راتیں جاگی گئی, تو ادھر ساڈے سریا آن لگ پہ, گنڈی آکڑن لگ پی. ہمیشہ ہونا یہ چاہیے جیسا درخت پہ پھل لگتا ہے جھکتا ہے, کیفیت وہی ہونی چاہیے کہ جتنا زیادہ مسجد میں آئے اتنے زیادہ جھکتے چلے جائیں. جتنا زیادہ اللہ کریم کا انعام ہو, کرم ہو, احسان ہو, اتنا ہی زیادہ اس کے حضور خشوع و خشوع ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب بھی ہوں, اور میں اپنے رب سے سب سے زیادہ خوف بھی رکھنے والا, سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں اپنے رب سے. ساڈا معاملہ خراب ہو جاتا ہے ادھر کہ جدھر اسی اس خیال پہ جانے ہیں کہ ہمارا یہ خیال چلا جاتا ہے. شیطان کا یاد رکھیے گا سب سے خوفناک ترین وار جو ہے وہ ہے میں. جب وہ کسی جگہ پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے, اور کیا کرتا ہے وہ اس کے اندر میں پیدا کرتا ہے. بے شک. میں ایک اور روایت آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ کچھ درویش تھے, انہوں نے یہ خیال کیا کہ چلو کسی ایسے جنگل میں چلتے ہیں کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو, رب رب کریں گے. یہ ادھر کبھی کوئی ڈسٹرب کر دیتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, تو کیوں نہ ایسا گوشہ ڈھونڈو کہیں جا کے جدھر ہو ہی کوئی نہ. ایک جنگل میں جا کے ڈیرا لگا لیا. ایک دن بارش شروع ہوتی ہے, ساتھ کے ساتھ 7 درویش تھے, وہ کسی غار میں پناہ لے لی, اوپر سے بارش برس رہی ہے. اب بجلی چمکنی شروع ہوئی اور بار بار بجلی آ کے اسی غار کے دہانے پہ گرے. ان میں سے, اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جب یہ لائٹنگ ہو, جب بجلی چمکے تو پھر کثرت سے استغفار کیا کرو, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو. اب ان میں سے ایک شخص اٹھتا ہے, دوستوں سے بات کرتا ہے کہ شاید یہ ہمارے میں سے کسی کی موت آئی ہوئی ہے, تو یہ بار بار بجلی آ کے دہانے پہ گرتی ہے, ہم میں سے کسی ایک کو شاید وقت آیا ہوا ہے, اٹھو جاؤ, سامنے وہ جو درخت ہے اس تک ایک ایک بندہ جاتا ہے, ہاتھ لگا کے واپس آتا جاتا ہے. جس کی باری آئی ہوگی اسے پکڑ لیا جائے گا, اس کے اوپر گر پڑے گی. ایک گیا, جا کے ہاتھ لگا کے آ گیا, تھوڑی سی گردن میں, اور کہ میں تو میرے اوپر کبھی بجلی گر سکتی ہے, اور خیال پیدا ہو گیا میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, تم 6 میں سے کوئی ہوگا ایک. ایک اور اٹھا, اچھا میں جاتا ہوں. وہ گیا, ہو کے آ گیا, اسے بھی کچھ نہیں ہوا. اب یہ 2 ان کے اور زیادہ گردن میں تھوڑا سا یہی خیال کہ میں تو ایسا, میں تو ویسا, میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7 کے 7 ہو کے آگے, کسی پہ نہیں گری بجلی. اب جو پیچھے نظر ڈالی تو ایک چرواہا دبکا ہوا خوف سے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اور یہ کہنے لگے 7 کے 7, ہاں یہ تیری وجہ ہے, یہ تیرے اوپر گرنا چاہتی ہے بجلی, تو بھی باہر نکل جاؤ, درخت کو ہاتھ لگا کے آ. وہ کہنے لگے, بیچارہ کہنے لگا میں گناہگار سے شخص ہوں,
میرے میں ہمت کہ اگر وہ گرنا چاہتی ہے میں تو پہلے ہی خوفزدہ ہوں, دیکھ نہیں رہے میری کیفیت. میں تو آپ کے حالوں کو دیکھ رہا تھا کہ جا رہے ہو اور ہاتھ لگا کے آ رہے ہو, میں تو سخت خوفزدہ ہوں. کہنے لگے نکل, تیری وجہ سے ہمارے اوپر یہ گرنا پڑے. وہ کہنے لگے کہ اگر آپ کی وجہ سے میں بچ رہا ہوں تو آپ کیا جاتا ہے, اپنے سائے میں مجھے رہنے دو. ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ نماز, یہ روزہ, یہ عبادات جتنی بھی ہیں ہمارے خوبصورت دین متین کی, اس سے انسان کو حاصل, میں نے پھل کی بات کی تھی, جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ جتنا بندہ اس طرف بڑھتا ہے, جتنا میں نے مثال پہلے وہ دے دی کہ اس کے بعد کسی اور مثال کی ضرورت نہیں باقی رہتی, جتنا اس کے آگے جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس شخص کے اوپر کیفیات ایسی طاری ہوتی